اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تک صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ، ثم نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقرآن المجید وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ برائے صحت و تندرستی والدین جناب صدر محمدی فاؤنڈیشن عدیل عباس بلوچ صاحب، اور اسی طرح برائے صحت و تندرستی اہلیہ نسیم حسن ہاشمی صاحب، اور جتنے بھی مرضى ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ خداوند متعال بیمار کربلا کے صدقے ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آپ سے التماس ہے کہ بانیان، منتظمین اور جملہ مومن المومنات و سعادات کے مرحومین و مرحومات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وجميع الأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ معزز سامعین کرام و عالی قدر احباب، اس سلسلے کی آج یہ چھٹی مجلس ہے، اور سورہ احزاب کی 23ویں آیت کا انتخاب کیا گیا اس سلسلہ مجالس کے لیے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے ایسے رجال ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ اللہ سے پورا کر دکھایا۔ فمنهم من قضى نحبه، پس انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی مقام شہادت پر فائز ہو چکے۔ ومنهم من ينتظر، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں کہ وہ بھی شہید ہوں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ ہرگز اپنے اس وعدے کو بدلنے والے نہیں ہیں، یا اپنے اس وعدے سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنین کے بارے میں، اور مومنین میں خاص رجال ہیں، خاص مرد ہیں جو اللہ کی راہ میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہمیشہ اس سلسلے میں استقامت دکھاتے ہیں، محرک ہیں، متحرک ہیں، خود بھی حرکت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی حرکت کرواتے ہیں، یعنی محرک اور متحرک یعنی دونوں چیزیں، خود بھی حرکت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ جو رجال ہے یہ کبھی بھی اپنے اس رب سے کیے ہوئے وعدے سے پھرنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ موت ان پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ لہٰذا
تاریخ میں وہ رجال ہمیں کربلا کی سرزمین پر نظر آتے ہیں. وہ جو تعداد میں ظاہراً تو بہت کم ہیں لیکن ان کے خون کی تاثیر اتنی کثیر ہے، لامحدود ہے کہ اس خون کے صدقے میں، اس خون کی وجہ سے آج تک بلکہ قیامت تک یزیدیت مردہ باد رہے گی اور حسینیت زندہ باد رہے گی. یہ اسی خون کا سلسلہ ہے جو آج تک چل رہا ہے، اور وہ ایسے رجال ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بن گئے ہیں. یعنی جب بھی کوئی مومن اٹھتا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، تو وہ کربلا والوں کی مثال دیتا ہے، وہ امام حسین کی مثال دیتا ہے. مجبور ہیں لوگ اس مثال کو دینے پر. ہو سکتا ہے کہ عقیدتاً ویسے نہ مانتے ہو، مگر جب بھی مثال مردانگی کی آتی ہے کہ کس طرح سے ایسے ایک فوج نے اپنی جان نثار کر دی اپنے اس لیڈر، اپنے رہنما، اپنے امام کے لیے، تو پھر کربلا والوں کا نام آتا ہے. یہ کربلا والے ہیں کہ جنہوں نے شہادت کا مقصد بیان کر دیا، جنہوں نے یہ واضح کر دیا اگر شہید ہونا ہو تو ایسے شہید ہو. یعنی شہادت کو بھی 4 چاند لگا دیے ان کی شہادت، ان کے کردار میں، ان کے مرنے کے انداز نے شہادت کو 4 چاند. یہ ایسے شہید ہیں، یہ ایسے شہید ہیں کہ جن کی مثال قیامت تک رہے گی. اور جب بھی کوئی انقلاب لانا چاہے تو مجبور ہو جاتا ہے حسینیت کا حوالہ دے. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا پاکستان کی سپریشن کی بات ہوئی تو گاندھی جی بھی کربلا والوں کی بات کرتے تھے. ہندو مذہب ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جس طرح کربلا والے ہوئے. لہٰذا ایسے نہیں کہا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، یعنی دین ہے ہی حسین ابن دی پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یعنی اب تاریخ میں لکھی جا چکی ہے کہ قیامت تک جب بھی لا الہ الا اللہ کے بنا کی بات ہوگی تو وہ حسین ابن علی کا نام آئے گا. اس خطبے کا نام آئے گا کہ کس طرح سے نانا کا دین بچا لیا حسین ابن علی، کس طرح سے لا الہ الا اللہ کو بچا لیا حسین ابن علی. اور گویا حسین ابن علی اور ان کے بابا کی وجہ سے اسلام قیامت تک بچ گیا. ایک مرتبہ بابا نے تلوار چلائی تو نانا نے کہہ دیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت یوم خندق پر ثقلین یعنی جن و انس کی قیامت کی عبادت سے افضل ہے. کیا کہنے وہاں پر وہ تلوار چلی. وہ جو جمع ہوئے تھے، وہ احزاب جو رسول اللہ کا دین ختم کرنے آئے، اسلام کو ختم کرنے آئے، شریعت محمدی کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ایک مرتبہ بابا میدان میں آئے اور ایسی ضربت چلائی، اور دوسری مرتبہ بیٹا میدان میں آئے اور بنائے لا الہ الا اللہ بن گئے. بے شک گویا تاریخ میں لکھا جا چکا کہ اگر کوئی بھی مسلمان عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ اگر ہے اس وقت اس زمانے میں تو یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ جو کھمبا لے گیا کربلا کے میدان میں، سر تو کٹا دیا مگر سر کو جھکایا نہیں، اور نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی. اور عجب انداز ہے. اسی لیے میں نے یہاں پہ بیان نہیں کیا لیکن میں بیان کیا کرتا ہوں کہ کربلا کا میدان اور عاشور اور محرم دراصل عشق و عاشقی کے قصے کی بیان کرنے کی جگہ ہے. کربلا کس طرح سے معشوق قربان ہوتا ہے، کس طرح سے ایک عاشق قربان ہوتا ہے اپنے معشوق پر. یہ کہانیاں مظلومیت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں
مگر اس کا ایک پہلو عشق حسین ابن علی کا ہے جو حسین ابن علی نے اپنے رب سے کر کے دکھایا. سبحان اللہ. بے شک. کہا کہ میں ایسا ڈوبا ہوں اپنے رب کے عشق میں کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد قربان کر کے میں نے دکھا دیا کہ یوں زندہ ہوتا ہے اللہ کا دین. بے شک. یہ دین خدا بندی ایسے زندہ ہوتا ہے. اسی لیے امام کا، میں مسائل کا جملہ نہیں بول رہا، اگر امام کا جملہ ہے کہ اگر دین خدا حسین ابن علی کے قتل کے ہوئے بغیر بچ نہیں سکتا، یا سیوف و حضوری، اے تلواروں آؤ مجھ حسین میں پیوست ہو جاؤ. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. قلم قلم میں بتاتے ہیں بے شک. کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں. دین الہی کو بچانا ہے، اللہ کے دین کو بچانا ہے. یہی شیوا ہے حسینیت کا، یہی شیوا تھا حسین ابن علی کا. اور اصحاب حسین نے ایسی وفاداری دکھائی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ہوتی. اسی وفاداری کی بنیاد پر امام حسین فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے نانا کو نہیں. بے شک. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار کم از کم اصحاب حسین جیسا بنا. سبحان اللہ. کم از کم بے شک. جیسے امام حسین کے اصحاب تھے ویسے اپنے کردار کو بنانا شروع کریں. اور اسی لیے ہم نے بیان کیا کہ جب اصحاب حسین علیہ السلام کے کردار کو دیکھا جائے گا تو ان کے کردار کی کچھ خصوصیات ہمیں دیکھنے کے، ان کے اندر کیا خصوصیات تھی کہ جن کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم بھی حسینی بن جائیں گے. سبحان اللہ. ہم بھی ایسے رجال میں ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہمیں اصحاب امام حسین کے کردار کو اور ان کی خصوصیات کو جاننا بہت ضروری ہے. بے شک. پہلی خصوصیت ہم نے بیان کی کہ اصحاب امام حسین بابصیر تھے، بصیرت رکھتے تھے. اور 3 قسم کی بصیرتیں اصحاب امام حسین میں تھی. اور اگر ان 3 بصیرتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو انسان میں تو وہ بابصیر نہیں ہو سکتا. وہ جنت کے راستے پہ نہیں جا سکتا، وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں جا سکتا. پہلی بصیرت اخلاقی بصیرت تھی، سبحان اللہ. دوسری دینی بصیرت، اور تیسری سیاسی بصیرت. یہ 3 بصیرتیں یکجا تھیں اصحاب حسین علیہ السلام. بے شک. بے شک. لہذا ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے اندر اخلاقی بصیرت ہو، دینی بصیرت ہو اور سیاسی بصیرت. اخلاقی بصیرت کو ہم بیان کر چکے، کس طرح سے ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کی سیلف برانڈنگ کرنی، وہ ساری باتیں ہو چکی کیریکٹر. دینی بصیرت بھی ہم نے بیان کیا کہ کم از کم اپنے دین کا تحفظ تو کرنا آنا چاہیے انسان کو. کیا بات ہے. انسان کو یہ پتا ہو کہ میں کس دین کا پیرو ہوں، یہ دین، اس کی عقلی دلیل کیا ہے میرے پاس کہ میں اس دین کو فالو کر رہا ہوں. اگر کوئی شبہ آ جائے، اگر کوئی سوال کر دے تو میں جواب تو دے سکوں ایک عقلی دلیل کی بنیاد پر، قرآن کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں. ایسا نہ ہو کہ جب مجھ سے کوئی سوال پوچھا جائے میرے دین کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہ ہو. میں شیعہ کیوں ہوں، میں مسلمان کیوں ہوں. ٹھیک ہے، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن علم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں پر اہل بیت چاہتے ہیں. بے شک. بے شک. اہل بیت یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے پڑھ کر وہاں پر پہنچے. بے شک. ان کے اندر یہ دینی بصیرت ہونی چاہیے کہ دین کے اندر کیا ہے، دین کا دفاع کیسے کرنا ہے. یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے کیا کہنے کہ وہ دین کا دفاع کریں. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کا دفاع کرنا جانتا ہو، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو. لہٰذا یہ دفاع علم سے ہوگا، قرآن کو پڑھنے سے ہوگا. بنا قرآن پڑھے نہیں ہو سکتا. کیا کہنے. بے شک. اور ہم نے یہ کہا کہ اہل بیت کا تو کرائٹیریا یہی ہے کہ سخت کرائٹیریا رکھ دی اہل بیت. میں نے بیان کیا کل اور پرسوں 2 دن مسلسل بیان کر رہا ہوں کہ اہل بیت نے جب یہ کہا کہ کوئی حدیث ہماری تمہارے پاس آ جائے تو اس کو تمہیں قرآن سے پرکھنا ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے سینے سے لگاؤ، قرآن کے مخالف ہے تو دیوار سے دے مارو. اس کا ملازمہ یہ ہے، اس کا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا علم ہونا ضروری ہے. بے شک. بے شک. لیکن قرآن کا علم ہوگا تو ہم حدیث کو پرکھیں گے. کیا بات ہے. بے شک. حدیث کو پرکھنے کے لیے قرآن کا علم لازمی. اور میں نے مثالیں دی کہ کس طرح سے قرآن کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. اہتمام حجت ہو گئی. اگر عربی نہیں آتی تو اردو ترجمہ پڑھ لیجیے. کیا بات ہے. پڑھنا ضروری ہے، دین کا محافظ بننا ضروری ہے. بے شک. اور دین کا محافظ جب آپ قرآن پڑھیں گے، روایات پڑھیں گے، دین کے محافظ بنیں گے. بے شک. تو بصیرت دینی ضروری ہے.
اور اس بصیرت اخلاقی اور دینی کے ساتھ جو تیسری چیز لازم ہے وہ بصیرت سیاسی ہے. انسان کے اندر سیاسی بصیرت ضرور ہو کہ اس زمانے میں حق کیا ہے باطل کیا ہے. کیا بات ہے, کیا کہتے ہیں, ماشاءاللہ. یہ بصیرت ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان پہچانے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لوگوں میں بصیرت سیاسی نہیں تھی, اسی لیے اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیں جنگ صفین میں کیا ہوا, بصیرت سیاسی نہیں تھی, بصیرت سیاسی کی کمی تھی. کہ جب معاویہ نے دیکھا کہ وہ جنگ ہارنے لگا ہے تو کیا کیا, ہیلا کیا, دھوکہ دیا. کیا کیا, نیزوں پہ قرآن کو اٹھا لیا, نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا. امام علی علیہ السلام کی اپنی فوج میں لوگ بصیرت سیاسی نہیں رکھتے تھے, بصیرت دینی نہیں رکھتے تھے, امام کے خلاف کھڑے ہو گئے. امام کہہ رہے کہ یہ دھوکہ ہے, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ معصوم کیا کہہ رہا ہے. وہ علی مرتضی مشکل کشا جس کے بارے میں رسول خدا فرما گئے علی جو مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور صرف یہی جملہ نہیں بولا بلکہ یہ بھی کہا کہ اے بار الہ, دعا کی کہ حق کو وہاں وہاں موڑ جہاں جہاں علی جاتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک. کیا یہ ان لوگوں نے سن نہیں رکھا تھا, سنا ہوا تھا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب ہمارے یاسر کو فئت باغیہ قتل کرے گی, باغی گروہ جناب ہمارے یاسر کا قاتل ہوگا. جناب ہمارے یاسر کے بارے میں یہی روایات تھی کہ عمار مع الحق والحق عمل مع العمار, عمار حق کے ساتھ, حق عمار کے ساتھ, اور عمار کے قاتل ایک باغی گروہ ہے. کیا صفین میں انہوں نے عمار کی شہادت نہیں دیکھی تھی؟ اپنی آنکھوں سے شہادت عمار دیکھ لی, اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سن لیا کہ عمار کو فئہ باغیہ نے قتل کر دیا. اس کے باوجود جب قرآن نیزوں پہ اٹھتے ہیں تو یہ امام کے مخالف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بصیرت سیاسی ہی نہیں تھی, بصیرت سیاسی کا فقدان تھا, کمی تھی. سب کچھ جاننے کے باوجود, دیکھنے کے باوجود حق اور باطل کی شناخت نہیں کر پائے. ظاہر کے اوپر رہے اور ظاہر پر ایمان لائے اور ظاہر پر ہی مر گئے. اسی لیے امام حسین, امام علی علیہ السلام کو بعد میں جنگ نہروان جانا پڑا, انہی خوارج کے خلاف قیام کرنا. بے شک بے شک. آپ دیکھیں گے جب جناب عمار قتل ہوتے ہیں ہمارے یاسر, تو جو قاتل ہے وہ سر لے کے پہنچتا ہے معاویہ کے پاس, جناب عمار کا سر. کیونکہ جنگ کا قانون یہی تھا کہ جس کو جو مارتا تھا انعام پانے کے لیے سر کو تن سے جدا کیا جاتا تھا اور اپنے بادشاہ کے پاس, اپنے سردار کے پاس اس کا سر لے جایا جاتا تھا. تو جب سر لے گئے تو معاویہ کا ہی مشیر ہے, کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ کیا کر رہے. جب آتے ہیں نا تو وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے. ایک کہتا ہے کہ میں سر لے کے گیا اور باقی دو نے لڑائی کرنا شروع کی, میں نے پہلے بار کیا. اس نے کہا میں نے پہلے بار کیا. تو وہ وہاں پر کھڑا ہو کے معاویہ کے پاس کھڑا ہو کے مشیر حدیث سناتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جو بھی عمار کا قاتل ہے, جو اس کے خلاف جنگ کرنے والا ہے, اس کو لوٹنے والا ہے, اس پہ وار کرنے والا ہے, وہ سب جہنمی ہیں. سب جہنمی ہیں, خود سنا رہا ہے. اور جیسے ہی یہ حدیث سنی تو وہاں سے معاویہ نے ایک نعرہ بلند کیا کہ جو عمار کو لایا ہے وہی قاتل ہے. یہ بھی سیاست ہوتی ہے, جو لایا ہے وہی قاتل ہے. جب یہ نعرہ یہاں پر پہنچا تو امیر المومنین نے کیا کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری منطق یہی ہے, تمہاری لاجک یہی ہے کہ جو لاتا ہے وہی قاتل ہے, تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ قاتل حمزہ ہے. جناب حمزہ کو کون لے کے گیا احد میں؟ احد کے شہداء, بدر کے شہداء, ان کے قاتل رسول اللہ ہے, یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو فوراً کاؤنٹر کیا مولا علی علیہ السلام. سیاسی بصیرت تھی. تبھی تو امیر المومنین اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو سیاست معاویہ کرتا ہے یہ مجھے بہت آتا ہے, ایسی سیاست مجھے بہت آتی ہے.
لیکن یہ ہیلے کی سیاست ہے، دھوکے کی سیاست ہے، اس میں دھوکہ بازی ہے۔ میں پابند ہوں اصول دین کا، میں پابند ہوں اللہ کے قوانین کا، میں پابند ہوں قرآن کا، میں پابند ہوں سیرہ رسول کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ لہذا سیاسی بصیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک یہ سیاسی بصیرت ہی تو نہیں تھی کہ حافظ قرآن ہے اور امام معصوم کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں مثال دے لیتا ہوں سیاسی بصیرت کی۔ کربلا کے میدان میں جو لوگ پہنچے، اس سے پہلے کچھ مراحل تھے۔ مدینہ چھوڑا امام حسین نے، مکہ آ گئے۔ بے شک مکہ میں جب قیام پذیر ہوئے تو لوگ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں فرزند رسول ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں، اصحاب زادے بھی موجود ہیں، سبھی وہاں پر ہیں، بے شک سبھی دیندار ہیں، سبھی رات ساری گزارتے ہیں عبادت میں، قیام کرتے ہیں، سجدوں کے نشان ہیں ماتھوں پہ، اتنے عبادت گزار ہیں۔ ہم فرض کر لیتے کہ بصیرت دینی ہے، فرض کر لیے کہ احادیث معلوم ہے کیونکہ اصحاب ہیں، اصحاب زادے ہیں، اصحاب کی اولاد ہے، یہ سب پتہ ہے ان کو۔ بے شک بصیرت اخلاقی بھی ہم فرض کرتے کہ ہے، کہ اپنے گھروں میں بہترین اخلاق ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب امام حسین کربلا کے لیے یوم ترویہ 8 ذو الحجہ کو چھوڑتے ہیں، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا نکلتے ہیں، تو یہی لوگ مکہ رہ جاتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے۔ لیکن وہ جن کے اندر بصیرت سیاسی تھی، وہ اپنے امام کے ساتھ مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یا روح کعبہ نکل رہا ہے تو یہ بھی نکل رہے ہیں۔ بے شک کیا کہنے، ان کی نظر میں وہ بصیرت ہے کہ جب روح کعبہ نہیں دی کعبہ کے ساتھ تو ہم نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ نکل آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں محرک تحریک دے رہی ہے؟ وہ بصیرت سیاسی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی، آج 1400 سال کے بعد 21ویں صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ آج جب کوئی دنیا میں مظلوم ہوتا ہے، جس پہ ظلم ہوتا ہے، جو بصیرت سیاسی رکھتے ہیں وہ آواز بلند کرتے ہیں۔ کیا کہنے، استعمار وقت کے خلاف امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ مگر بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مولائی بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملنگ بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا علی کا ماننے والا کہتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا اس سے، ہم انقلابی نہیں ہیں۔ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یزید وقت کون ہے۔ کیا کہنے، یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یزید ایک ہی تھا تاریخ میں جو گزر گیا، بس اسی کے خلاف باتیں کرتے رہو۔ انہوں نے سنا ہی نہیں، یا جب سنا ہے تو ان کے قلوب بند ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے دلوں میں تالے پڑے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جب حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا ان جیسوں کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ جملہ قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک دیکھتے رہنا، جو بھی ایسے کردار آئیں گے یہ یزید ہوں گے، اور جو وہ جیسا کردار رکھیں گے یہ حسینیت کے پیروکار ہوں گے۔ لوگ خاموش ہیں ابھی تک، کیوں؟ کیونکہ بصیرت سیاسی نہیں ہے۔ اور بڑے عجیب باتیں آتی ہیں کہ بھئی ہم انقلابی نہیں، ہم سپر انقلابی۔ انقلاب یعنی کیا؟ امام حسین نے انقلاب ہی تو برپا کیا تھا، وہ انقلاب ہی تو تھا، لہذا ہمیں فخر ہے کہ ہم انقلابی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مکتب امام حسین ہیں، اور ہم نے یہ انقلاب امام حسین سے سیکھا ہے کہ کیسے انقلابی رہنا ہے، انقلابی جینا ہے، اور انقلابی شہید ہونا ہے۔ اسی لیے شہادت انقلابیوں کا مقدر بن گئی۔ یہ تو ادھر کی بات ہوگی نا ہماری، دوسری طرف کی مثال بھی دیتا ہوں تاکہ ذہن اور قریب آ جائے کہ کیسے انسان کے اندر بصیرت ہو سکتا ہے۔ گمان ہمارا یہی ہے بھئی، لوگ ہیں نا جو طاغوت وقت
امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے ناشتے کرتے رہے. بھائی سن رکھا ہے نا, بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم ناشتے میں گئے. اور بھی بہت سارے مفتیان ہیں کراچی میں بیٹھے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب بھی محرم آتا ہے تو ان کو بنو امیہ کی وکالت یاد آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں جو ناشتہ کرنے گئے یا اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ ظاہراً دیندار ہیں, توجہ بتا رہے ہو, نمازی ہیں. جتنے نوافل وہ واجب نماز کے ساتھ پڑھتے اتنے آپ نہیں پڑھتے ہوں گے. جتنا وقت وہ نماز میں لگاتے ہیں اتنا آپ نہیں لگاتے ہوں گے. نماز شب پڑھتے ہوں گے. گھر میں ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بااخلاق ہوں, بیوی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق ہو, لیکن کیا فائدہ اس اخلاق اور اس نماز کا کہ جس کے اندر بصیرت سیاسی نہیں ہے, جو یزید وقت کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے ناشتہ کر لے. کیا کہنے, کیا فائدہ اس ناشتے کا, کیا فائدہ اس دسترخوان میں بیٹھنے کا. یہ کس کا دسترخوان ہے؟ یہ یزید وقت کا دسترخوان. بے شک بے شک. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو پھر یزیدیت کی وکالت شروع کر دیتے ہیں. لہذا بصیرت سیاسی ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. کہ وہ پرکھے, وہ جانے کہ آج کے زمانے میں بہت سادہ کرائٹیریا ہے, بہت سادہ فارمولا ہے. آج کے زمانے میں بس یہ تصور کر لیں کہ اگر امام وقت ابھی ظہور کر لیں تو کیا امام وقت ایسے لوگوں کو سینے سے لگائیں گے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں مصلحتاً خاموش ہو جائیں گے یا اپنی آواز پکاریں گے کہ آؤ میرے ساتھ ان کے خلاف مجھے قیام کرنا ہے؟ بے شک. کیا کریں گے امام وقت؟ اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا اس کا مطلب ہے بصیرت سیاسی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں بصیرت سیاسی جن میں تھی وہ کیسے تھی. جناب عباس کا خطبہ ہے بصیرت سیاسی. یوم ترویہ 8 ذی الحجہ, حضرت عباس علیہ السلام جب پتہ لگا نا کہ یہ کارندے آئے ہیں, آپ دیکھیں یوم ترویہ 8 ذی الحجہ, اب سب کعبے میں ہیں, طواف کر رہے ہیں. یزید کے کارندے آئے, احرام کے اندر تلوار چھپا, اصحاب نے حصار کر لیا, گھیرا ڈالا امام کا تاکہ امام کی حفاظت ہو, امام تک کوئی آنچ نہ آئے, کوئی حملہ نہ کر سکے. یہ خبر پہنچی حضرت عباس کو. حضرت عباس آتے ہیں, امام حسین کو کہتے ہیں کہ مولا ایک خطبہ دینا, اجازت دیجیے. امام نے کہا اجازت ہے. عباس غلاف کعبہ پکڑتے ہوئے کعبے کی چھت پر سوار ہو جاتے ہیں. چھت پر سوار ہو کے وہ جو حاجی ہیں سب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. توجہ بتا رہے ہو ماشاءاللہ کہ حاجی ظاہر ہے جب کوئی غلاف کعبہ پکڑ کے چھت پر جا رہا ہو, ابھی بھی جو حاجی اگر کوئی ایسا کام کرے کیا ہوگا, سب دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں, الگ بات ہے, نہیں پہنچے. ماشاءاللہ. میں سمجھا کہ یہاں پہ جو ہے نا مومنین بڑے حاضر ہیں, لگتا ہے سو رہے ہیں. صلوات پڑھیے اور آگے آتے جائیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میں مثال دیتا ہوں, بات واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن وہاں پہ بھی پہنچے, یہاں پہ بھی پہنچے. بسم اللہ. میں روزانہ یہاں کے مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ نے مجھے دیکھا, بے شک. روزانہ آ کے مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر کسی دن میں اپنے ساتھ اس ممبر پر یا یہاں پر ایک بچہ اپنے بیٹے کو کھڑا کر دوں, یا حاضرین میں سے کسی کو میں کہوں کہ آپ میرے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں اور میں مجلس شروع کروں, آپ مجھ سے زیادہ انہیں دیکھیں گے. اور آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ بھئی آج مولانا نے انہیں یہاں پہ کیوں کھڑا کیا, کیا وجہ ہے؟ ایسے ہی مجھ سے زیادہ توجہ کیا ہوگی ان کی طرف, اور میں اپنی مجلس میں ایک جملہ ان کے بارے میں بولوں, آپ اس جملے کو بہت غور سے سنیں گے کیونکہ آپ کی ساری توجہ مجھ سے ہٹ کر ان پہ پڑ چکی. اور جو جملہ میں یہاں بولوں گا وہ آپ کے ذہن نشین لازمی ہوگا, اور آپ جب گھروں میں جائیں گے کیا کہیں گے, آپ کہیں گے آج مولانا نے بڑی عجیب حرکت کی.
ایسے ہی ہے نا کہ اپنے ساتھ کسی اور کو ممبر پہ بٹھایا یا کھڑا کیا اور اپنی تقریر کے دوران آخر میں ان کی طرف یہ بات کی. آپ ساری مجلس یاد نہیں رکھیں گے مگر یہ جملہ نہیں بھولیں گے, اور جہاں جہاں جائیں گے میری اس حرکت کے بارے میں کہ انہوں نے آج ایک نیا کام کیا, یہ آپ ہر جگہ بتائیں گے. یہی ہوا تھا غدیر خم کے میدان میں. ہمیشہ رسول اکیلے ممبر پر جاتے تھے مگر پہلے پالان بنائے, پالانوں سے ایک بنایا ممبر, پھر جو اکیلا ہمیشہ جاتا تھا ایک کو ساتھ لے گیا. ارے جب آپ مجھے جیسے بندے کے ساتھ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پر بھی جو لاکھوں کا مجمع تھا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا, اس انتظار میں تھا کہ رسول اس کے بارے میں کیا کہیں گے. تو رسول نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب تاریخ نے ثبت کر لیا کیونکہ دھیان ادھر تھا, یاد رہ گیا جملہ تبدیل نہ کر سکے, معنی میں تبدیلی لے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا, نعرے حیدری. لہذا جب اعلان ہوا تو کان اور چوکس ہو گئے, حواس نیند بھی آ رہی تو اٹھ گئے, جاگ گئے کہ بھائی اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو رسول خدا نے پھر اعلان کیا. اسی لیے تاریخ میں آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا کہ رسول نے علی کو مولا کہا تھا. بے شک بے شک. لیکن کہاں پہ ڈنڈی ماری, معنی میں تبدیلی آ گئی کہ بھائی جس کا میں دوست اس کا علی دوست. بہت خوبصورت جملہ ہے عقیل الغربی صاحب کا, چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھائی آپ دوست مانتے ہوں گے, ہم تو مولا مانتے ہیں. خوبصورت جملہ ہے, نقل قول کرنا چاہیے. جس سے کوئی اچھا جملہ آ جائے وہ امانت ہوتی ہے, آگے اسی طرح چلنی چاہیے. لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ ان یوزل کام ہوا, نبی کے ساتھ علی کھڑے ہیں, یہ یوزل نہیں ہے, عام روٹین کا کام نہیں ہے. روٹین سے ہٹ کر کچھ ہونے والا ہے. لوگوں کی توجہ سب اس طرف آ گئی. اسی طرح جب عباس کعبے کے چھت پر سوار ہو رہے تھے تو کوئی ایسے چھت پر سوار نہیں ہوتا تھا, یہ ان یوزل کام ہوا. لہٰذا سب کی توجہ عباس کی طرف ہو. تو جب توجہ ادھر چلی گئی تو جناب عباس نے اپنا خطبہ شروع کیا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. حمد ہے اس ذات کی, الحمدللہ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے اس گھر کو کعبے کی طرف اشارہ کیا, اسے شرف بخشا ان کے بابا کی ولادت سے. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا بات. عباس کی بصیرت سیاسی دیکھیے. کیا مولا علیہ السلام حضرت عباس کے بابا نہیں ہے نا؟ کہہ سکتے تھے نا کہ میرے بابا کی ولادت سے, لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ تم شاید دیندار ہو, شاید تم بااخلاق ہو, لیکن تمہارے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ وہ ہے جن کے بابا کی ولادت سے اس کعبے کو شرف بخشا اللہ. بے شک بے شک. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ, جو کل تک گھر تک کعبہ بن گیا. اور پھر اگلا جملہ ہے عباس کا, ایھا الکفرۃ الفجر. بہت سخت جملہ ہے. کب ہے؟ سن 60 ہجری, وہ یا کربلا سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. کربلا سے 1 مہینہ پہلے 8 ذوالحجہ ہے نا, اور آگے 10 محرم, 1 مہینے کا تقریباً 1 مہینہ 2 دن کا فرق ہے. 1 مہینہ پہلے سن 60 ہجری عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجر, اے کافروں اور فاجروں. سوال یہ ہے کہ عباس کے سامنے کون کھڑے ہیں؟ بھائی وہ جو حج کرنے آئے ہیں. عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کافروں, اے فاجروں, اتصدون طریق البیت الامام البرر, کیا تم نے یہ گمان کر دیا کہ تم نیکوکاروں کے امام کا راستہ اس گھر کے لیے روک دو گے؟ وہی عباس نے خط کھینچ دی. ایک طرف نیکوکاروں کا امام ہے اور دوسری طرف کفرۃ الفجر, کافر اور فاجر.
اب مجھے اس کو توضیح دینی ہے تاکہ ذہن جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ لے کہ عباس کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مجھ پر اعتراض نہیں ہے، وہ حضرت عباس پہ اعتراض ہے. یہ میں پہلے بتا دوں کہ بھائی اگر جو میں بتانے والا ہوں آپ کو یہ الفاظ حضرت عباس کے، اگر آپ دشمنی مول سکتے ہیں غازی عباس سے تو مول لیجئے گا. میرا کام یہ ہے کہ میں نے پہنچانا ہے پیغام عباس کا، جناب عباس علیہ السلام کا پیغام پہنچانا. کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کافر و فاجر. کفر کا مطلب انکار کرنا. وہی عباس بتا رہے کہ اے حاجیو تم جو آئے ہو، تم نے چونکہ امام کا راستہ روک دیا، یزیدی لشکر کے لوگ ہیں نا، تم نے چونکہ امامت کے سلسلے کو چھوڑ دیا، تم نے ولایت کے نظام کو چھوڑ دیا، امام کا راستہ روکنے آئے ہو، تو تم نے اللہ کے نظام اور اللہ کے نمائندے کا انکار کر دیا. اب چاہے جتنا مرضی چکر لگاتے رہو، اس چکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہنٹ کے لیے میں آیت کوٹ کر دیتا ہوں. میں نے پہلے توضیح دی ہوئی ہے، وہ پہلے میری مجلس گزر چکی ہے. جو لوگ تھے وہ لطف اندوز ہوں گے کہ رسول نے کہا، اللہ نے کہا کہ رسول ان سے کہو اجر رسالت ادا کرے. کس سے؟ مودت اہل بیت سے. اور میں نے مثال قرآن کی دی کہ چوری کا قرآن ہو، جتنا مرضی جو پڑھے، کسی نے چوری کر لیا قرآن کو، پڑھ پڑھ کے حافظ قرآن بن جائے تو اس قرآن کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا وہ اپنی اولاد کو پڑھائے، وہ بھی حافظ قرآن بن جائے، اسی چوری کے قرآن سے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. ساری عمر لگے رہے، ساری نسلیں لگی رہیں. چوری کا قرآن جب تک اجر ادا نہیں ہوگا تب تک اس حفظ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح حج کرتے رہو، لاکھوں ہزاروں سجدے کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، پیسہ زکات کی مد میں دیتے رہو، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوئی. گویا رسالت نے جو کام کیا تھا اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور آخرت میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مودت اہل بیت لازم ہے، واجب ہے. لہذا جو بھی اس کا انکار کر رہا ہے، عباس کہتے ہیں ایھا الکفر، تم کافر ہو گئے. اس لیے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. مودت اہل بیت نہیں ہے تمہارے اندر، تم تو اہل بیت کو قتل کرنے آئے ہو. یہ تو ہو گئے ایک کیٹیگری. اب باقی بھی لوگ تھے. عباس نے ایک اور جملہ کہا فجر فاجر. اب یہ فاجر کون ہوتا ہے؟ توجہ بتاؤں، اگر آپ سمجھ گئے تو مطلب پہنچ گیا. آپ یہ سمجھے کہ 60 ہجری کا خطبہ عباس آپ تک پہنچ گیا، جناب عباس علیہ السلام کا. ابھی باقی خطبہ ہے انشاءاللہ 8 محرم کو، خدا توفیق دے تو میں پورا خطبہ کہا ہے فاجر. فاجر کون ہوتا ہے؟ فاسق اور فاجر ایک ہی معنی ہے. آپ دیکھیں کچھ اصطلاحات ہیں ہمارے ہاں. اصطلاحات یہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں اس شخص کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے اور اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو گیا. یہ مسلمان ہے. اب جب وہ اپنی زندگی اوامر و نواہی کے مطابق گزارتا ہے، یعنی باعمل انسان ہو، نمازی، پرہیزگار، سب کچھ جو احکامات ہیں وہ سب، اور ہمارے ہاں ایک شرط ہے ایمان کی آگے کے ولایت علی ابن ابی طالب کا ایک اقرار کرے تو یہ مومن ہو جاتا ہے. ایک فرق ہے جسے ہم منافق کہتے ہیں. منافق یعنی کہ ظاہراً مسلمان ہے لیکن اسلام کے خلاف چپکے سے بغاوت کرتا ہے، یہ منافق ہے. جس طرح سے بھائی یہ جو حکومتیں تھی نا جنہوں نے اپنے اڈے دیے، اب یہ مسئلہ ہے یہاں بھی ریکارڈنگ جاتی ہے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی بات. بھائی اڈے دیے تھے نا، کس کو دیے تھے؟ یزید وقت کو دیے تھے. بھائی اب ہم امریکہ اسرائیل نہیں کہیں گے، ہم یزید وقت کہیں گے. ہمارے لیے بارش ہو چکا کہ یزید وقت یہی ہے. کیوں یزید وقت ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے اگر سوال کر لیا نا مجھ سے، میں آپ کو جواب دے دوں گا، سخت جواب ہے. اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ کبھی آپ کاش انشاءاللہ سوال کریں ضرور، کیونکہ یہ موضوع میرا صبح واپڈر ٹاؤن میں میں نے بیان کر دیا ہے. کیوں یزید وقت ہے بتا دوں، ابھی وقت ہے. بسم اللہ. اگر چاہتے ہیں تو بتاؤں گا. بسم اللہ. اکثر لوگ گھبرائے بیٹھے ہیں کہ مولانا نے یہ بتا دیا تو ایک اور مصیبت پڑ جائے گی. سلام پڑھیے محمد و آل محمد پر.
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बराए खुशनूदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। देखिए शिया अली वो है जो हालात हाजरा से वाकिफ हो। बेशक ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर बसीरत ना हो। देखिए सियासी बसीरत की बात हो रही है, रब्त है, ये बेरब्त बात नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेरब्त नहीं है। आप तहकीक कर लीजिएगा, आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। दुनिया में जो जंग चल रही है वो जंग किसकी हो रही है? अमेरिका है, इसराइल है और ईरान नहीं है, इनकलाब इस्लाम। क्या कहने सुभान अल्लाह, ईरान नहीं है, क्या जुमला, क्या जुमला। इनकलाब इस्लामी है। क्योंकि मैंने यहीं पे इमाम खुमैनी का रेफरेंस कोट किया था। जब सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया था ना इमाम ने, तो यही वज़रा थे, यही सदर थे, यही लोग थे, जाहिर है यही पोजीशन थी ना। गए इमाम के पास, कहा कि इमाम अपना फतवा वापस ले लें। हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं किसके साथ? बरतानिया के साथ, क्योंकि सलमान रुश्दी बरतानिया में जाके उसने असाइलम ले लिया। असाइलम ले आके हमारे टर्म्स है, उसका शहरी है, अब जाहिर है ये मामला सही नहीं है, आप फतवा वापस ले लें सलमान रुश्दी के खिलाफ, जिसने सैटनिक वर्सेस या शैतानी आयात किताब लिखी हो, गुस्ताखी की रसूल की भी और अल्लाह की भी। तो इमाम खुमैनी का फतवा बड़ा सख्त है कि जो भी इसको मारेगा, अब तक वो फतवा है। बेशक सलमान रुश्दी भी जिंदा है और फतवा भी अभी तक है, कायम है। जो भी इस राह में जाए उसको कत्ल करे, यहाँ तक कि खुद कत्ल हो जाए, ये अल्लाह की राह में शहीद है। सुभान अल्लाह, और अगर उसका खानवाला अकेला हो तो मैं खुमैनी उसके खानवाले की कफालत में। सुभान अल्लाह, ये मुज्तहिद और वली फकीह का हुक्म था। क्या बात। तो वज़रा ने कहा कि इमाम ये वापस ले लीजिए फतवा, ईरान को नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? ईरान को। आपने भी ईरान कहा ना, मैंने इसलिए कहा कि ईरान नहीं कहा, ईरान को नुकसान हो रहा है। जाहिर है ईरान एक मुल्क है, उसके डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, अभी भी जो मुज़ाकरात चलते हैं तो ईरान के डिप्लोमेट्स जाते हैं। तो इमाम ने तारीखी जुमला बोला, इमाम ने कहा बिनास इस्लाम बेमानद न ईरान, हमने इनकलाब इसलिए किया कि इस्लाम जिंदा हो ना ईरान। सुभान अल्लाह, ईरान जैसे लाखों मुल्क कुर्बान हो जाए इस इस्लाम पर। क्या बात है। सुभान हमारे लिए इस्लाम है, हमारे लिए ईरान कोई हैसियत नहीं रखता। बेशक बेशक इसलिए रहबर मौसम शहीद भी बार बार जब बात करते थे तो इनकलाब इस्लामी की बात करते थे। बेशक। तो मैंने इसलिए कहा कि ये जो जंग है अमेरिका, इसराइल और इनकलाब इस्लामी के खिलाफ जंग है, क्या कहने। ईरान के खिलाफ नहीं है। भाई ईरानी तो बहुत बैठे हुए हैं अमेरिका में, जिनकी बादशाहत का ट्रम्प ने ऐलान कर दिया था कि भाई ये जो पहलवी का बेटा है यही बनेगा। मैं ईरानियों को दोस्त रखता हूँ, भाई उसको बहुत मोहब्बत है ईरानियों से, अगर बुग़्ज़ है तो ये इनकलाब इस्लामी से। क्या कहने। बेशक क्या बेशक। लिहाजा ये इनकलाब इस्लामी, मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा अक़ीदा यही मैंने आप तक पहुँचा दिया। अगर फिर भी वाज़ेह ना हो, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि क्यों इनकलाब इस्लामी है। अब ये जो जंग हो रही है, आप देखें इसराइल गजा के अंदर नस्ल कुशी कर चुका है, हजारों की तादाद में बच्चे मार चुका है। बेशक मैं वो बातें मिंबर से नहीं बता सकता, आप यूएन की रिपोर्ट पढ़े पिछली जितनी भी आई है कि किस तरह से जो बारदार हामिला खवातीन हैं उनके साथ किस तरह ज्यादती होती है, उनके शिकम को चीरा गया और बच्चों को कत्ल किया गया। मैं कह रहा हूँ बहुत सख्त सिलसिला रहा वहां पे, जिंदान कैदियों के साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही है, ये सब यूएन ने लिखा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, वहां से इशारा हो रहा है, सलवात पढ़िए, ये आगे जगह है, आगे आगे एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो जगह बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नारे हैदरी। लिहाजा ये मामला चल रहे हैं गजा के अंदर, नस्ल कुशी हुई मुसलमानों की, बेशक नस्ल कुशी हुई है, जेनोसाइड कहते हैं, अभी तक हो रही है। अब आप तसव्वुर करें कि एक मुल्क है जिसने एक इलाके पे कब्जा करना है,
دنیا کا قانون یہ کہ جب آپ نے قبضہ کرنا تو آپ مردوں کو مارتے ہیں، خواتین اور بچوں کو کچھ نہیں کہتے. ایسا ہی تاریخ ہے نا مختلف. جب جنگیں ہوتی ہیں ابھی تک یہی رواج ہے. نسل کشی بچوں کو مارا گیا اور اسرائیل برملا کہتا ہے، سر عام کہتا ہے کہ میں جب تک ہر فلسطینی کا قتل نہیں کر لیتا مجھے سکون نہیں ملنا. یہ اسرائیل کی کا دعویٰ ہے. ہو کیا رہا ہے؟ یہ جنگ حکومت کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ سلطنت کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ زمین پر قبضے کی جنگ نہیں ہے. اگر کوئی آج تک یہ سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. یہ جنگ آئیڈیالوجیکل وار ہے، نظریاتی جنگ ہے. کس قسم کی نظریات؟ دنیا میں سرچ کر لیجیے گا، میں آپ کو حوالے بعد میں دے دوں گا کیونکہ ہماری بہرحال ایک ریسرچ ہے اس میں، وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دنیا میں منجی آخر الزمان 3 قسم کے ہیں. آخری زمانے میں جنہوں نے آ کے جو قومیں ہیں ان کو بچانا ہے 3 قسم کے اور عقیدے ہیں لوگوں کے. زائنسٹ رجیم جسے ہم صہیونی کہتے ہیں یا اسرائیلی، یہ جو زائنزم ہے یہ پاکستان میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ ہر جگہ ہے. یہ جو یہاں پہ وکیل بن جاتے ہیں نا پاکستان میں کہ اسرائیل کی ایمبیسی کھولو کوئی مسئلہ نہیں، یا پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور فلسطین کے دونوں قومی نظریات کو مانتے ہیں. سولوشن ہے نا 2 نیشن. ہمارے ہاں بھی 2 نیشن تھیری ہے تو پاکستان انڈیا الگ ہو گیا. وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دونوں قومیں رہیں، دونوں ملک رہیں، ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ زائنسٹ سوچ ہے، یہ صہیونی سوچ ہے، زائنزم ہے. زائنزم کے اندر جو عقیدہ ہے، یہودیت کے اندر جو عقیدہ ہے منجی آخر الزمان کا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو لاسٹ سیویئر ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے، جسے آپ اپنی زبان میں دجال کہتے ہیں. اینٹی کرائسٹ دجال کس کا سیویئر ہے؟ زائنزم کا، یہودیت کا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ان کے روایات کے مطابق جو ان کے پاس ہے، ہیکل سلیمانی پہ جب وہ 3rd ٹیمپل بنائیں گے تو ان کے آخری منجی و آخر الزمان کا ظہور ہوگا. توجہ بتا رہے ہیں بات کیونکہ تھوڑی سی گہری ہے. ماشاءاللہ بسم اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ 3rd ٹیمپل بنانا ہے. ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی جہاں پہ اس کو تباہ کر رہے ہیں. مسجد اقصی وہ گولڈن گنبد نہیں ہے جس کی تصویریں آتی ہیں، بلو کلر کا گنبد ہے، اس کا الگ ہے. وہ آپ سرچ کریں گے نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا مسجد اقصی کون سی ہے. اس کو مسمار کرنا، اس کو ختم کرنا، وہاں پہ ہیکل سلیمانی کا بنانا تاکہ وہاں پر ان کا منجی آخر الزمان آئے جسے دجال کہتے ہیں یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اس کا ظہور ہے. اب دجال کے آنے سے پہلے ان کی روایات میں ہے کہ دجال اس وقت ظہور کرے گا جب تم مسلمانوں کا قتل عام کرو گے. یعنی کم از کم اس زمین پہ جہاں پر اس نے آنا ہے وہاں پر ایک بھی مسلمان آباد نہ ہو، نہ بچہ، نہ خاتون، نہ بوڑھ، نہ جوان. لہذا وہ جو قتل عام کر رہے ہیں وہ اپنے اس نظریے کے عقیدے کے مطابق کر رہے ہیں. اسی لیے تو جب بچوں کو مارتے ہیں تو ان کو دکھ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے. جس طرح کربلا کے میدان میں ثواب سمجھ کر آل رسول کا قتل کیا گیا. یہ لوگ کیا سمجھ کے قتل کر رہے ہیں؟ ثواب سمجھ کر قتل. یہ ایک ریفرنس ہے. دوسرا ریفرنس یہودیت کے اندر کبالہ ہے، یہ بھی سرچ کر لیجیے گا. کبالہ یہودیت کے بلیک میجک کو کہا جاتا ہے، کالے جادو کو. جناب سلیمان کیونکہ پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے تو ہیکل سلیمانی کا جو ممبر تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے صحیفے دفن کروا دیے تھے اپنے زمانے میں. یہ ان نسخوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں سے اپنے کالے جادو کو بنا رہے ہیں. یہ جو کبالہ ہے یہ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں میں پیسہ دوں گا، تمہیں میں طاقت دوں گا، تمہیں میں حکومت دوں گا، لیکن معصوم بچوں کا خون تمہیں بہانا ہوگا. وہ جسے کہتے ہیں نا بلی چڑھانا یا صدقہ دینا، معصوم بچے کا خون. کیوں امریکہ خاموش رہتا ہے؟ کیوں یہ جو جتنے بھی سران ہے یورپ کے یہ اسرائیل کے اس ظلم پہ خاموش رہتے ہیں؟ کیونکہ ان سب کو وعدہ دیا ہوا ہے شیطان نے، اور یہ شیطان پرستی کا ایک سلسلہ ہے.
کہ کبالہ کے اندر شیطان پرستی ہوتی ہے. شیطان مانگتا ہے کہ ایک معصوم بچے کا خون بہاؤ میری راہ میں. لہذا نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کبالہ کے ماننے والوں کی نشانی کیا ہے. معاف کیجئے گا کیونکہ نشانی یہی ہے, آپ مائنڈ نہ کیجئے گا. ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بنا جانے یہ کام کرتے ہیں. ہماری سینسز کام نہیں کرتی, ہم عقل کا سہارا نہیں لیتے, ہم دین کو نہیں دیکھتے. نشانی بتا رہا ہوں, جس کسی کے ہاتھ میں آپ لال ڈوری دیکھیں گے نا, چاہے وہ میڈونا ہو, سنگلز ہے نا, برٹنی سپیئر ہو, چاہے وہ ملکہ برطانیہ ہو, چاہے وہ صدر ہو کسی ملک کا یورپین, اگر ہاتھ میں لال ڈوری ہے اس کا مطلب یہ کبالہ کا ماننے والا ہے. اب آپ دیکھیے گا جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کے آپ ہاتھ چیک کریں, تصویریں دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کبالہ کا فالوور ہے کون نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ منت کے نام پہ اٹھاتے ہیں نا لوگ, یہ بھی ہندوانہ رسم تھی, وہاں سے آئے. آپ ہندوستان چلے جائیں, جتنے بھی بت پرست ہیں وہ سب منت اٹھاتے ہیں, وہ لال ڈوری باندھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سلسلہ آ گیا, بہرحال کلچر کا سلسلہ ہے. پرہیز کریں اس چیز سے, علم حاصل کریں کہ اہل بیت کے ہاں کیا ہے, کیا رواج ہے, کیا کلچر ہے, وہ اپنے آپ لے آئیں. اس چیز کو باہر, مجھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا, میں آپ کو صرف نشانی بتا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کل کو آپ برٹش پہل کے ہاتھ میں لال ڈوری دیکھ گئے یہ مومنہ ہو گئی. ہوتا ہے نا کڑا ہاتھ میں دیکھتے کہتے ہیں مومن ہو گیا, بعد میں پتہ لگتا ہے سردار جی ہیں. اور سرداروں کے حالات بھی آج کل ایسے ہیں کہ وہ پگڑی نہیں پہنتے, کٹنگ کروا کے نکلتے ہیں. ان کے والدین ان سے تنگ ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں لمبے بال رکھتے. سلوات پڑھی محمد وال محمد. لہٰذا دو ریفرنسز میں نے آپ کو دیے یہودیت کے کہ کیوں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کیوں قتل عام ہو رہا ہے, کیوں, کیونکہ منجی آخر الزمان کون ہے, دجال ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے منجی آخر الزمان کون ہے, امام زمانہ, امام مہدی علیہ السلام. کیا ہمیں پتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے منجی و آخر الزمان کے آنے سے پہلے اس کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں, اور اس پوری دنیا میں صرف ایک مکتب ہے جو اپنے امام کی آمد سے پہلے تیاری کر رہا ہے, وہ ہے انقلاب اسلامی. اس لیے میں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں انقلاب اسلامی ہے. یہ انقلاب اسلامی تھا کہ جب انقلاب اسلامی آیا تو امام زمانہ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں؟ اپنے جوانوں کو بتا رہے ہیں بہترین ٹیکنالوجسٹ بنو, تم نے اگر میزائل بنانے ایسے بناؤ کہ جو دجال کے مرکز میں جا کے لگے. یہ جو رینج, کیوں اتنی لمبی رینج بنا ہے؟ کیوں امام خمینی کہتے تھے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے؟ کیونکہ جانتے تھے یہ آئیڈیالوجیکل وار ہوگی. یہ عالم الزمان ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں. امام زمانہ کا مقابلہ کس سے ہونا ہے؟ دجال سے ہونا ہے. یہ بصیرت سیاسی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اخلاق ہو, دین ہو, بصیرت سیاسی بھی ہونا ضروری ہے کہ اس زمانے کا شیطان, اس زمانے کا یزید کون ہے. آپ کو یزید کے خلاف آواز اٹھانا ہے. آپ سمجھتے کہ امریکہ مرد آباد کہنا صرف انقلابیوں کا کام ہے. یہ انقلابیت نہیں ہے, یہ حسینیت ہے. سبحان اللہ. اور انقلابیت بنا حسینیت کی نہیں ہوتی. یہ کوئی الگ کیٹیگری, کوئی الگ فرقہ نہیں ہے, کوئی گروہ نہیں ہے. یہ حسینیت ہے کہ آج کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا جو بھی ہوگا وہ یزید وقت ہے. لہذا دجال بھی یزید ہے. دجال کے ماننے والے بھی سب یزیدی ہیں. اس لیے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ سیاسی بصیرت ہوتی ہے. لہذا میں نے اسی لیے کہا کہ آج جو معاملہ چل رہا ہے امریکہ اسرائیل, یہ یزید وقت ہے. کیوں ان کو یزید وقت کہا گیا؟ امام خمینی نے کہا کہ یہ شیطان اکبر ہے, بڑا شیطان ہے. اسی لیے کہا کہ امام پہچان کے بصیرت سیاسی تھی کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ قتل عام کر رہے ہیں, کبھی افغانستان جاتے ہیں, کبھی پاکستان آتے ہیں, کبھی کسی جگہ, کبھی عراق, کبھی فلسطین, ہر جگہ ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم کون کروا رہا ہے؟ آپ تھوڑا روایات کے اندر جائیں, آپ دیکھیں کہ دجال کے آنے سے پہلے کیا کیا تیاریاں کر رہی ہیں. وہ تیاریاں چل رہی ہیں. تو دنیا میں جو جنگ ہے اس وقت یہ آئیڈیالوجیکل وار ہے, اور ہم جو امام زمانہ کے ماننے والے ہیں یہ ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے. یہ ہمارے خلاف جنگ ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنی تیاری پوری رکھیں.
اگر ہماری نسلوں کو یہی نہیں پتا کہ یہ دنیا میں جو قتل عام ہو رہا ہے یہ آئیڈیولوجیکل وار کے تحت ہو رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسے جوان کا جس میں یہ بصیرت ہی نہ ہو؟ فائدہ نہیں ہے، مجالس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر یہ یزید وقت ہمیں نہ پہچان سکے۔ مجالس میں آ کے ہم نے یہی پہچاننا ہے کہ یزید وقت کون ہے۔ لہٰذا تھوڑا اپنا مطالعہ بڑھائیں، دیکھیں کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے یہ معاملات نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر سیاسی معاملات ہو، اگر ایران ہی ہو، چلے جس طرح کا ایران، تو ڈیمانڈ کیا تھی امریکہ کی؟ اسرائیل کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ دیکھو جو ہم فلسطین میں کر رہے ہیں تم نہیں بولو۔ ایسے ہی ہے نا، مصلحتاً ممالک خاموش ہو جاتے ہیں۔ مثلا رشیا یوکرین کے اوپر بمباری کرتا ہے، اب یہاں پہ کوئی آئیڈیولوجیکل وار نہیں چل رہی، یہ دو ملکوں کی جنگ ہے، ایران خاموش ہے، ٹھیک ہے نا، خاموشی ہے نا، کوئی بھربلا تو نہیں بول رہا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں مظلوم ہوں، وہ کہتا ہے میں مظلوم ہوں، دونوں کافر آپس میں لڑے، دونوں مظلومیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دنیا کو بھی نہیں پتا کہ کون مظلوم ہے، کیونکہ امریکہ یوکرین کا اس لیے ساتھ دے رہا ہے کہ رشیا اس کا مخالف ہے۔ یہ تو ایلائز ہو گئے نا، اصل کیا حقیقت ہے ظاہر وہ معاملات وہاں پر ہیں۔ تو اس معاملے میں ایران اگر خاموش ہے، ملک خاموش ہے، فلسطین کے معاملے میں خاموش کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیا کہنے، بھائی خاموش ہو سکتا ہے نا، امریکہ یہی کہتا ہے نا کہ بھائی تم سے میں سینکشن اٹھا دوں گا، تمہارے ساتھ میرا کوئی سروکار نہیں ہے، تم بس فلسطین کے معاملے میں نہیں بولو، تم یمن کے معاملے میں نہیں بولو، تم لبنان کے معاملے میں نہیں بولو، تم شام کے معاملے میں نہیں بولو۔ کیوں نہ بولے؟ جب امام زمانے نے آنا ہے اسی جگہ حکومت ہوگی امام کی، کیا بات ہے، بے شک، ہمیں اسی جگہ وہ فوج تیار کرنی ہے بے شک، کہ جب امام کا ظہور ہو تو یہ امام کے ساتھ قیام کریں۔ کیا بات ہے، بے شک، یہ وہی لوگ ہیں جو خراسان سے پرچم لے کے نکلیں گے۔ کیا بات ہے، بے شک، تو یہاں پہ آئیڈیولوجیکل وار ہو رہی ہے بھائی، یہ بصیرت سیاسی ہونا ضروری ہے۔ بے شک، لہٰذا اگر کسی کے اندر یہ بصیرت نہیں ہے تو اس کو گھیر کرنا، اس کو حاصل کرنا شروع کریں، مطالعہ اپنا بڑھائیں۔ جو غرب آپ کو سکھاتا ہے وہ نہ سیکھیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی بتا رہا ہے، وہ اپنے مطابق بتا رہا ہے، وہ اپنی مظلومیت کا رونا روتا ہے، آپ کو اپنی بصیرت استعمال کرنی ہے۔ بے شک، مسئلہ یہی تھا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ امام کی جنگ کرنے کے لیے لوگ بک گئے، کیسے بک گئے؟ دوسروں نے جو پروپیگنڈا کیا، جو ان کا میڈیا تھا وہ یوز ہوا کہ بھائی یہ تو صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، پیسے دیے، کہا یہ لو، ہم تو تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں، نہ تمہیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، نہ روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، نہ جینے سے روکتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ لیکن امام وقت کو چھوڑ دیا لوگوں، اور امام حسن مجبور ہو گئے کیا کرنے؟ صلح کرنے کے۔ یہ صلح کی نوبت اسی لیے آئی، آج بھی انقلاب اسلامی جو صلح کے نوبت آ گئی ہے، کیوں آئی؟ کیونکہ وہ جو اسلامی ممالک ہیں سارے وہ منافقت دکھا رہے ہیں۔ اولاد امام حسن، غلامان امام حسن کیوں آج صلح کے اوپر آ گئے؟ جب کیونکہ شرط یہی تھی کہ یہاں سے امریکہ اپنے سارے اڈے ختم کر دے، اس لیے کہ یہ منافقت چل رہی ہے۔ ابھی لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی، سمجھ نہیں پائے کہ یہ جنگ کون سی جنگ ہے، لیکن علی والا بابصیر ہوتا ہے، یہ فرش اعظم ہمیں بصیرت دیتا ہے کہ اگر علی والے ہو، حسینی ہو، تو تمہیں بصیرت سیاسی رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجر، فاجر کی بحث آ گئی، یہاں سے بحث آگے نکلی۔ فاجر کسی کہتے ہیں؟ کافر ہم سمجھ گئے کہ جو امام حسین کو قتل کرنے آئے ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں، ظاہراً دین کے پابند ہیں، لیکن امام حسین کے مخالف ہیں۔ اب جو باقی لوگ ہیں ان کی تکلیف واضح کر دی، بتا دیا کہ تمہارا رول کیا ہے۔ کہا فاجر ہو، فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی مجالس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عقلمند وہ ہے کہ جب اپنے عیب کو جان لے تو اس کو ٹھیک کر لے، لہٰذا کوئی پرسنل نہ لے۔ میں یہاں پہ ممبر کی ذمہ داری ہے اور یاد دلا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ باتیں میرے لیے ہیں، پھر آپ کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے۔ ہم جب کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں، تو یہ آپ کی بات نہیں ہے، میری اپنی بات ہے، ہم سب کی، ہم سب چونکہ حسینی ہیں، اور ہمیں درد یہ ہے کہ ہمیں مل کر امام کا ساتھ دینا ہے، ہمیں مل کر شامل ہونا ہے۔
اب ایسے فارمولے کو نہیں چاہتے کہ جس میں لوگوں کو نکالتے جائیں، نہیں، ہمیں شامل کرتے جانا ہے، لیکن شامل کرنے کے لیے ہم اپنے پہلے ضعف کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کمزوری کیا ہے۔ اب حضرت عباس کا کلام آ گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جو کافر ہوگا اور جو فاجر ہوگا اس کے ذہن میں کبھی بھی حسین ابن علی سما نہیں سکتے، وہ نہ حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ فاجر کون ہوتا ہے؟ فاسق و فاجر کسے کہتے ہیں؟ دونوں مترادف ہیں، فاسق فاجر، لفظ فاجر آ گیا۔ فاجر کون ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان، ہر وہ مومن جو جب گناہ کرے یا اللہ کے فرامین کی پابندی نہ کرے اور اس پر نادم بھی نہ ہو، اس پر توبہ نہ کرے، یہ فاجر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی گناہ کیا، ایک مرتبہ گناہ کیا اور اس پر توبہ نہیں کی، یہ فاجر۔ ایک مرتبہ ایک گناہ ہے، ایک اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی اس کو انجام دو، وہ انجام نہیں دیتا اور اس کو برا بھی نہیں مانتا، یہ بھی فاجر ہے۔ عباس کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم جو یہاں پہ حج کرنے آئے ہو، تم نے امام حق کو پہچانا ہی نہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے، گناہ کرتے ہو، توبہ بھی نہیں کرتے اور آگے حج کرنے آگے، یہ معصیت ہے۔ مومن علی، شیعہ علی فاجر نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں صرف کیونکہ بات آگے میں حضرت عباس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ بعض مومنین ایسے جو ادعا یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ نماز نہ پڑھنے کو برا بھی نہیں سمجھتے، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، مائیں بہنی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں۔ کس نے حکم دیا پردے کا؟ اللہ نے دیا نا۔ جناب سیدہ کا کیا فرمان ہے کہ مومنہ وہ ہے، ہماری شیعہ وہ ہے جس کے اوپر نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ بھائی جناب سیدہ کا یہ قول ہے، وہ جو نماز نہیں پڑھتے، علی علیہ السلام کے اوپر روتے ضرور ہیں کہ مولا علی نے سجدے کی حالت میں ضرورت لگی اور ہر محرم میں ہم سجدہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن اسی کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے۔ یہ میں مسائل اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں وہ ملتے ہیں، بعض بات کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں اللہ ہمارے دل میں ڈالے گا، نماز کی اہمیت تو ہم پڑھیں گے۔ بھائی اللہ نے دل میں کیوں ڈالنا ہے؟ اللہ کا تو حکم ہے۔ دل میں ڈالنا ہوتا تو یزید کے دل میں بھی ایمان ڈال دیتا، دل میں ڈالنا ہوتا تو نوح کے بیٹے کے دل میں بھی ایمان ڈال دیتا۔ آپ دیکھیں قرآن میں بڑا واضح کہانیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں جناب ہود کا واقعہ، جناب نوح کا واقعہ، معذرت، نوح نبی ہے، کشتی بنائی، طوفان آیا اور سیلاب کے اندر جب بہہ رہا تھا، وہ کشتی بہہ رہی تھی تو بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا پانی میں ہے، خشکی پہ ہے، پانی ابھی آ رہا ہے۔ تو جناب نوح نے کیا کہا؟ بیٹا ہاتھ پکڑاؤ۔ کہا میں نہیں آؤں گا۔ ظاہر دل کے اندر کفر تھا، ظاہر تو نہیں تھا۔ کہا میں اس چوٹی پہ چلا جاؤں گا، اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ جب پانی اسے لے ڈوبا اور وہ غرق ہو رہا تھا تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا بار الہ میری اہل بیت سے ہے، اسے بچا لے۔ تو اللہ نے فوراً نازل کیا جبرائیل کو، کہا کہ اے جبرائیل ان سے کہو کہ یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ پہلا سوال، جناب نوح نبی ہے یا نہیں؟ نبی ہے۔ کیا جناب نوح کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا منافق ہے؟ تو جواب ملے گا جب تک نفاق سامنے نہ آ جائے تب تک سزا نہیں ملتی۔ لاکھوں لوگ ہوں گے جو رسول کے ساتھ تھے، لیکن جب نفاق سامنے آ گیا تو پھر گنجائش نہیں رہتی۔ یہ پہلی بات سمجھ گیا، پہنچ گیا۔ دوسری بات، جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ۔ اب کچھ دیر کے لیے تصور کر لیں، سوال کرتے ہیں کہ بارے رہا اگر نوح کا بیٹا منافق ہی تھا، کافر ہی تھا، جو بھی تھا، نوح کا بیٹا تھا،
नूह के बेटे की रगों में किसका खून था? नबी का खून था। तो बच्चों बता रहे किसका खून था? नबी का। नबी ज्यादा था ना, नबी ज्यादा था। नबी का खून रगों में दौड़ रहा है। अगर खुदा नूह के बेटे को बचा लेता उस कुफ्र के साथ, तो भाई जो लोग 80 बैठे थे कश्ती पे वो इतराज ना करते। ऐसे ही है ना, वो कहते भाई नबी का बेटा था, अल्लाह ने बचा लिया। हमारे यहाँ भी यही है ना कि शाह साहब के बेटे हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मासियत हो जाती है, भाई शाह साहब हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन सिंध में बाहर मामला बहुत खराब हैं कि वहाँ पे शराब भी है, सब कुछ है, सैयद भी है, कि भाई हम सादात हैं। नबी ज्यादा था, कुफ्र था। अगर अल्लाह बचा लेता, बचा सकता था ना अल्लाह। ये जो कहते हैं कि दिल में हमारे नमाज की अहमियत डाल दे या वो कर दे, अल्लाह उसके दिल में डाल देता, डाल सकता था ना ईमान को, ईमान डाल देता उसके दिल में, नबी ज्यादा बच जाता, लेकिन अल्लाह ने नहीं बचाया। तो हम अल्लाह से सवाल करके बारे लगा, क्यों नहीं बचाया? तो आवाज़ कुदरत आती है कि मेरा कुरान पढ़ो। इस कुरान में हमने जवाब दिया है। सूरह तौबा की 23वीं आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये कुरान का कानून है, अल्लाह ने कानून के तहत इंसान को बनाया है। जो भी उस कानून पे पूरा उतरेगा वही कामयाब होगा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को अपना वली, अपना सरपरस्त, अपना दोस्त न बनाओ अगर वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह देते हैं। और अगर तुमने ऐसे को अपना वली बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, अपना सरपरस्त बना लिया, तो तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे। गोया ये कानून बताता है कि अगर कोई कुफ्र को ईमान पे तरजीह देता हो, चाहे वो नबी ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो नबी ज़्यादा नहीं रहता। जब नबी ज़्यादे को अल्लाह ने नहीं बचाया, अब कोई सहाबी ज़्यादा हो या कुछ और हो, अल्लाह बचाने वाला नहीं है। अल्लाह का कानून है। अय्युहल कफारतुल फजर, ए काफिरुल फाजिर। जनाब अब्बास कहते हैं काफिरुल फाजिर, तो फर्क नहीं करता आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते, क्या करते हैं, हमारा किस खानदान से हमारा सिलसिला है। अगर फाजिर है तो अब्बास ने कह दिया, जनाब अब्बास की ज़बानी की बात आ गई। तो भाई अगर तुम दीने खुदा में, अमरे खुदा के अंजाम न देने में तौबा नहीं करते, ताइब नहीं हो, इस्तग़फ़ार नहीं करते, तुम शर्मिंदा नहीं हो, तो तुम फाजिर हो। ये कहा अय्युहल कफरतुल फजर, ए काफिरुल फाजिर अतसुद्दून तरीक़ल बैत लिइमामिल बर्र, क्या तुम नेकोकारों के इमाम का रास्ता रोकते हो? वमन हुवा अहक्कु बिही मिन साइरिल बरिय्या, और कौन इनके अलावा ज्यादा हक रखता है इस घर पर। इसलिए मैंने कहा कि रूह काबा जब निकल गया तो असहाब निकले। मक्के दामन में गुंजाइश नहीं, बात होती है, मगर याद रखिएगा 3 बसीरतें होना जरूरी है। अखलाकी बसीरत, दीनी बसीरत, सियासी बसीरत। और अगर कोई हालात हाज़िरा से वाकिफ नहीं है तो वो जान ले कि जब इमाम वक्त आएंगे तो देर लग जाएगी इमाम को। हमें फौरन तैयारी रखनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तारीख में वाक़यात हैं कि वो शख्स था, उसे किसी ने पूछा बचपने से, जब से उसने सुन रखा था ना कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जुमे के दिन होना है, हर जुमे को उसने जुमा किया करता था और तलवार लेकर साइकिल करता था सारी रात शब जुमा, तलवार लेकर नियाम में दरवाजे पे खड़ा हो जाता था कि आज मेरे मौला के ज़ुहूर का दिन है, मौला ने आज बुलाना है तो मैंने फौरन जाना है, इंतजार ना करना पड़े मेरे मौला को। सारी उम्र ऐसे गुजारा। तो पूछने वाले ने पूछा कि तुम क्यों इस तरह खड़े होते हो? कहा अगर इमाम आ गए और बुला लिया और मैं अंदर बैठा हुआ, वो अपने ज़हन के मुताबिक तैयारी कर रहे थे।
ہمیں اپنے حساب سے تیاری کرنی ہے. ظاہر ہر فرد اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے چیزوں کو دیکھے گا. جو بچے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں پڑھائی میں بہترین بن جاؤ. جس فیلڈ میں چلے گئے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بن جاؤ, کیونکہ امام نے آنا ہے تو تمہاری ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. اور امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ کس ایج لمٹ کے لوگ آ سکتے ہیں. کوئی ایج لمٹ نہیں. تاریخ کہتی ہے کربلا میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہے, 6 ماہ کا بچہ بھی ہے, 13 سال کے جوان بھی ہیں, 18 سال 23 سال کے نوجوان بھی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شب عاشورا. یہ سب جوان موجود ہیں. امام حسین جب خیموں کا معائنہ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح سے تیاریاں کر رہے ہیں, تو کیا دیکھتے تھے کہ مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ بیٹا کل تم نے سب سے پہلے شہید ہونا ہے. دیکھو ایسا نہ ہو کہ امام حسین شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ. خواتین اپنے شوہروں کو تیار کر رہی ہیں, باپ بچوں کو سمجھا رہے ہیں, بھائی بھائی کو سمجھا رہا ہے. لیکن یہ منظر صرف امام حسین نہیں دیکھ رہے تھے, یہ منظر ام رباب بھی دیکھ رہی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کس طرح سے قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ علی اکبر کی ماں نے کس طرح سے علی اکبر کو تیار کیا, اور محمد کی ماں نے کس طرح سے اور محمد کو سکھایا. رجس بتائے جا رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے کس طرح سے تم نے کل امام حسین کی قربانی دے رہی. اب آپ اندازہ لگائیے وہ خاتون جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہو, جب وہ اپنے 6 ماہ کے بچے کے پاس آتی ہوگی کیا خیال آتا ہوگا ذہن میں. یقیناً اے کاش علی اصغر تم بھی بڑے ہوتے, اے کاش علی اصغر تم اتنے جوان ہوتے کہ میں تمہیں بھی تیار کرتی میدان میں بھیجتی. ہر کوئی قربانی پیش کر رہا ہے, ہر کوئی قربان ہونے کو تیار ہے. اے کاش علی اصغر تم اتنے جوان ہوتے کہ تمہیں میں میدان میں لے جاتی. مگر تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ امام حسین نے خبر دے دی تھی علی اصغر کی شہادت کی رات کو. تاریخ کہتی کہ جب آخری مرتبہ چراغ جلائے گئے تو دیکھا کہ 72 رہ گئے. وہ خالص نایاب اصحاب امام حسین علیہ السلام کے. جب وہ رہ گئے تو امام نے ایک ایک کو اس کا مقام دکھانا شروع کیا. جوانان جنت کے سردار نے جنت کی منظر کشی کی. دیکھو حبیب تمہارا یہ مقام ہے, ابن اوسجہ تمہارا یہ مقام ہے, حلال تمہارا یہ مقام ہے, وہاں تم اس جگہ پر ہو. یہ مقامات بتائیں اور بتایا کیسے شہید ہوں گے. جب حالات سے آگاہ کر دیا, تاریخ کہتی 13 سالہ بچہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے چچا جان کیا کل میں بھی شہید ہوں گا؟ تو امام نے ایک عجب انداز سے جواب دیا, کہا بیٹا کل تو علی اصغر بھی شہید ہوگا. شاید امام نے اس لیے علی اصغر کا نام لیا کہ کوئی جا کے رباب کو دلاسا دے دے, اے رباب پریشان نہ ہو, تیرا بیٹا بھی کل شہید ہوگا. اجرک من اللہ. بس تاریخ کہتی ہے کہ صبح عاشور آئی, جنگ کا آغاز ہوا, جو بھی گرتا ہے حسین اسے لے آتے ہیں. اصحاب سب شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے تو پھر بنو ہاشم کی باری آئی. اب بنو ہاشم کے جوان ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا عصر عاشور کا کہ جب حسین اکیلے رہ گئے. اب جب اکیلے حسین رہ گئے نا تو پھر امام آگے بڑھتے اتمام حجت کے لیے دشمن کی فوج کے سامنے جاتے ہیں. ان اشقیاء کے سامنے جا کر امام خطبہ دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے نہیں پہچانتے میں فرزند رسول ہوں. تم نہیں جانتے میں فرزند رسول ہوں. تم جس کی طرف کھڑے ہو, ارے وہ شرابی ہے, وہ گناہگار ہے, وہ حلال محمدی کو حرام بنا رہا ہے, کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ جب دیکھا نا کہ امام نے سب خاموش ہے
تو میں تاریخ کہتے کہ امام نے ایک مرتبہ استغاثہ بلند کیا اور پکار کر کہا حل من ناصر ینصرنی، کیا ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اشقیاء کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی مگر پس خیمہ سے رونے کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کوہرام بپا ہو گیا خیموں میں۔ امام موڑتے ہیں واپس پلٹتے ہیں، جب خیمے کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو بہن کو آواز دیتے، بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ کیا معذرت ہے؟ کیوں کوہرام بپا ہے؟ بہن نے کہا بھیا ذرا خیمے میں تو آئی ہوں۔ اب جو امام خیمے میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ننھا سا معصوم بچہ ہے، شیرخوار بچہ امام کا، کبھی بہنیں اٹھاتی ہیں کبھی ماں اٹھاتی ہے، یہ بچہ ہے جو خاموش نہیں ہو رہا۔ پوچھتے ہیں بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں تیرا یہ لال ہمیں مسکرا کر دیکھتا تھا، یہاں تک کہ 7 محرم کے بعد جب پانی بند ہو گیا رفتہ رفتہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ بھیا ہم جب پریشان ہوتے تھے نا تو ہم اس کے جھولے کے پاس آتے تھے، علی اصغر مسکرا کر ہمیں دیکھتا تھا، ہم پریشانیاں بھول جاتے تھے۔ مگر بھیا جب سے تو نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا، اس بچے نے تڑپنا شروع کیا، اتنا تڑپا کہ خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اب مائیں اٹھاتی ہے خاموش نہیں ہوتا، بہنیں اٹھاتی ہے خاموش نہیں ہوتا، میں گود لیتی ہوں پرسکون نہیں ہوتا۔ امام نے کہا بہن مجھے معلوم ہے اسے کیا چاہیے، لاؤ میں اسے جا کر اس کی پیاس بجھا آؤں۔ نہ جانے شہادت کی پیاس تھی کہ پانی کی پیاس۔ حسین کہتے ہیں لاؤ میں اس کی پیاس بجھا دوں۔ اب جو گود میں لیا نا امام حسین نے، تاریخ کہتے جب باہر نکلنے لگے تو جناب رباب سامنے آ جاتی ہے، کہتی ہے مولا ذرا میرے لال کو تو مجھے دیجیے۔ اب جو لال کو لیا تو ایک کونے میں چلی گئے۔ تاریخ کہتے صندوق سے ایک نیا جوڑا نکالا، ایک سفید جوڑا نکالا، پیراہن نکالا، وہ کرتا علی اصغر کے ڈھک کیا اور علی اصغر کو کہتی کہ بیٹا جو بھی صبح سے گیا ہے نا واپس نہیں آیا، تو جو اب جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو بھی واپس نہیں آئے گا، یہی تیرا کفن ہے میری جانب سے۔ بیٹے کو دیتی ہے، پیار کرتی ہے اور دیتی ہے امام حسین۔ اب جب حسین علیہ السلام آتے ہیں تو روایت کہتی کہ امام اپنی ابا کے نیچے علی اصغر کو چھپا کے لائے، لوگ سمجھے شاید حسین قرآن لے کے آئے ہیں۔ امام حسین نے اس ابا کو ہٹایا، فرزند کو اٹھایا، بلند کیا کچھ علی اصغر کو اور کہا کہ اے اشقیاء کی فوج، یہ میرا فرزند ہے، اسے آرام نہیں ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 2 بوند پانی اسے پلا دو۔ جب اشقیاء نے یہ سنا نا کہ یہ فرزند پیاسا ہے تو ایک لئی کی آواز آئی، حسین بچے کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو؟ امام حسین نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو خود لے جاؤ اسے، لیکن اشقیاء کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا، گویا کہہ رہے ہو اے بیٹے تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی اس بے زبانی میں کچھ کہہ۔ کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے اب علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ جب یہ منظر اشقیاء کی فوج نے دیکھا تو منہ موڑ موڑ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا نا تو گھبرا گیا۔ اس نے حرملہ کو بلایا جو عرب کا بہترین تیر انداز تھا، حرملہ کو بلا کے کہتا ہے اس کا کلام الحسین، ارے حسین کے اس کلام کو خاموش کرو۔ حرملہ آتا ہے، حرملہ کہتا ہے میں نے ایک 3 بھال کا تیر نکالا، ارے وہ تیر جس سے اونٹ کا شکار کیا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نشانہ لیا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کے بدن کے کس حصے پر ماروں، مجھے علی اصغر کا ننھا سا گلا نظر آیا، میں نے گلے کا نشانہ لیا، تیر کا چھوٹنا تھا علی اصغر کی گردن سے گزرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ تاریخ کہتی ہے حسین ابن علی نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، زمین پر پھینکنا چاہا، آواز آئی ہے حسین
یہ زمین اب کوئی پودا نہیں اگائے گا. آسمان پر پھینکنا چاہا, آواز آئی, اے حسین باران رحمت نہ برسے گی. حسین نے اس خون سے اپنے داڑھی کو خضاب کرنا شروع کر دیا. گویا انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اور اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں. دنیا سمجھی مصائب یہی ختم ہو گئے, ام الرباب کے مصائب ختم ہو گئے, مگر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا جب عصر عاشور سب سروں کو جمع کیا گیا. ایک نہیں بولا, ہرملا بولا, ارے اس بچے کا سر نظر نہیں آتا جسے میں نے حسین کی گود میں مارا تھا. بس یہ کہنا تھا کہ عمر اپنے ساتھ نے اعلان کیا کہ جاؤ اس بچے کا لاشا ڈھونڈ کر لاؤ. اجرکم اللہ. بس چند آخری جملے جناب رباب کو ہمیں پرسا دینا ہے. آخری جملے ہیں, نہ جانے رباب نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. عمر ابن سعد نے اعلان کیا جاؤ اس بچے کا لاشا ڈھونڈ کر لاؤ. اب یہ نہیں جب نکلے نا تو کسی نے کہا میں نے دیکھا حسین اس بچے کے لاشے کو خیموں کے پیچھے لے گئے. اب یہ نہیں جب خیموں کے پیچھے آئے نا, ان لعینوں نے ہاتھوں سے کربلا کی ریت کو نہیں ہٹایا بلکہ نیزوں کی انیوں سے کربلا کی صحرا کو چیرنا شروع کیا. یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا, وہ منظر دیکھا کربلا نے جب عمر رباب نے اپنے کلیجے کو تھام لیا. وہ کیا منظر تھا, اور ایک نیزہ کربلا کی صحرا میں پیوست ہوا, مگر جب نکلا علی اصغر کا لاشا نوٹس نہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات حسین.